ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ سے پہلے جو ہاٹ ایشو ہے آج کل کا، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے. یہ جو سوسائڈ آج کل، ایک تو وہ یونیورسٹی یو ایل میں پہلے سوسائڈ کیس آیا، اس کے بعد پھر ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ نے اٹیمپٹ کی. تو ابھی آپ یو سی پی سے آ رہے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ وہاں بھی سوالات یہی تھے بچوں کے لیکچر کے بعد. تو میں چاہوں گا ہم یہیں سے بات کا آغاز کریں. آپ بتائیں کہ کیا سوالات تھے اور کیا کنسرنس تھے بچوں کے اس چیز کو لے کر. ویسے تو علی بھائی دونوں طرف سے ہی ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک طرف سے نہیں ہے. بچوں کے اعتراضات یہ ہیں کہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ نصاب کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ شاید ڈیوریشن، یعنی یہ ایک شکایت ہے کہ ٹائم ڈیوریشن میں وہ نصاب مکمل نہیں ہو پاتا. جبکہ وہیں کی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اگر یعنی ڈیلی بیسس پہ 3 گھنٹے اگر پراپرلی بچے اسٹڈی کریں تو یعنی یہ نصاب اچھے سے مکمل ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارا تو عام رواج اور عام یہ عادات بن چکی ہوئی ہیں کہ اکثر تو کلاسز جو غیر حاضری ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب سمیسٹر کے قریب یعنی جب کمپلیٹ ہونا ہوتا تو اس وقت پھر ایک ہم پریشر لیتے ہیں. اصل میں یہ وہی پریشر کے سمٹمز ہیں. بالکل ٹھیک. یہ وہی سرکمسٹانسز ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں اب یہ تو مجھ سے ہو نہیں پائے گا، تو پھر ادھر اور پھر شیطان ان کو جو ہے وہ بہکاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پیرنٹس کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، کیریکولم کے حوالے سے، انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہیں، وہاں میرا خیال ہے کہ بچوں کو اپنی غلطی کوتاہیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک نا جوک ہے کہ عام یہ عادت پائی جاتی ہے کہ طالب علم روزانہ یہ عہد کرتا ہے کہ کل سے پڑھائی شروع. کل آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کل سے پڑھائی شروع. یہ مذاق نہیں ہے، یہ اس وقت کا مزاج بن چکا ہوا ہے. جو اٹریکشن ہماری کلاسز میں ہونی چاہیے تھی، جو اٹریکشن ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے تھا، تعلیم میں ہونا چاہیے تھا، وہ تو باہر کے انوائرمنٹ میں ہے. صحیح. اور باہر سے بچوں کا اندر جانے کو جی نہیں چاہتا. وہی جو ہے وہ اپنا ایک باہر جو ہپ ہاپ ہے، جو چام ہے، وہ جو گپ شپ ہے، وہ کیفیٹیریا ہر وقت جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں. تو کم سے کم یہ بچوں کو بھی تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. تو یہ صرف پیرنٹس کا، ٹیچر کا، انسٹیٹیوٹ کا نہیں، بلکہ اس میں بچوں کا بھی ایک بڑا زبردست قسم کا قصور ہے. مثلاً آپ دیکھیے، ایک ابھی ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے کہ عام روٹین میں کلاسز میں غیر حاضری ہے سمیسٹر کے قریب، جو ہے یہ بعد میں یہ سٹریس بنے گا. ایسی سٹریس جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. ایک پازیٹیو سٹریس ہے، ایک نیگیٹیو سٹریس ہے. جب پازیٹیو سٹریس تو آپ کو ایک پش کرتا ہے، احساس ذمہ داری آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یہی لیکچر تھا جو میں نے تیار کرنا تھا، رات کو ٹینشن میں تھا، وہ سٹریس میرے لیے معاون بنا. میں نے تیاری کی اور الحمدللہ بعد میں وہی اچھے سے ڈلیور کیا اور سٹریس ریلیز ہو گیا. دوسرا جو ہمارے یہاں ایک عام طور پہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس میں علی بھائی یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بچوں کی اپنی مرضی کے سبجیکٹ ہی نہیں ہیں. اور یہ بچوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں، کیونکہ خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے، اور میں جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہتا، آئی ٹی میں ایکسپرٹ بننا چاہتا تھا. تو اب اس کا نصاب جو ہے وہ اس کو اسلام آباد کی طرف کھینچ رہا ہے، اور والدین اس کو راولپنڈی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں جو جوس ہے وہ بچے کا نکل جاتا ہے. ایسے ہی. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی جس نے پی ایچ ڈی کرنی تھی کمپیریٹیو اسٹڈی میں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی کیسے، یعنی ادھر آنے کی وجہ کیا بنی، آپ کا رجحان کیسے بنا؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی شوق نہیں ہے کمپیریٹیو اسٹڈی میں، اسلام اینڈ کرسچینٹی، اس میں کمپیریزن میں تو میرا تو کوئی شوق نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ پھر کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ کلاس میں چونکہ کمپیریٹیو میں کوئی نہیں کر رہا تو آپ کریں گی. تو میں نے کہا ویسے آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے، آپ کا شوق جس میں؟ تو انہوں نے کہا تفسیر فی القرآن میں. تو میں نے کہا کہ آپ تو ڈپریشن میں چلی جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ٹیچر نے کہا ہے تو مجھے یہی کرنا ہے. اس کے بعد وہ 20 دن غائب رہی. جب وہ 20 دن بعد آئیں تو میں نے کہا کہاں تھیں؟ تو انہوں نے کہا سر میں ہاسپٹلائز تھی. اچھا. اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ بظاہر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی بہت بڑی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے یہ یعنی اس قدر اسٹریس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کاز ہے کہ جس میں جو ہے وہ بچے ان کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے غالب سے کسی نے پوچھا تھا
کہ عیاشی کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ عیاشی یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کا پروفیشن بن جائے, تو یہ آپ کی عیاشی ہے. تو ظاہر ہے کہ نہ ہمارا اگر وہ پیشن نہیں ہے اور ہمارے سر کے اوپر وہ ایز اے پروفیشن تھوپ دیا جائے, ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وہ ایکسلنٹ پرفارمنس حاصل کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وارث بھائی میرے پاس بھی کچھ ریزنز ہیں, کیونکہ ہم سے بھی یہ سوالات ہوتے ہیں جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی یہ سوالات ہوئے, اور ظاہر ہے تھرو آؤٹ کافی سالوں سے کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ماشاء اللہ آپ بھی کچھ ریزنز آپ کے پاس بھی ہیں, آپ بھی بتائیے گا. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق چند ایک ریزنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو بالکل جو آپ نے بات کی, ایکیڈیمک لوڈ ہے, پیرنٹل ایکسپیکٹیشنز ہے, فائنینشیل پریشر. یہ تین چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں تو بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے, اسپیشلی جو بچیاں ہیں ان پہ بلا وجہ کی ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں. اسپیشلی آج ایسی سوسائٹی بن گئی کہ رشتے بھی اس بیسس پہ ہوتے ہیں کہ اس کی ڈگری کیا ہے, کتنا یہ پڑھی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہاسٹل لونلی نیس جو ہے نا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. بچے آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے, چھوٹے شہروں سے آتے ہیں, بڑے شہر میں آتے ہیں. وہاں پہ ایک دم وہ جب سوشل چینج دیکھتے ہیں, بڑی ریپڈ سوشل چینج, اور بڑا ایک مختلف ماحول دیکھتے ہیں. پہلے وہ کنزرویٹو ماحول سے آئے ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے کھلا ماحول دیکھتے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ ڈیٹنگ کلچر دیکھتے ہیں, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. پھر اکیلے بھی ہوتے ہیں. اکیلا پن آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی انسان کو کھا جاتا ہے. پھر بلنگ بھی دیکھتے ہیں. بہت بڑے شہر کے بچے ظاہر ہے وہ چھوٹے شہر والوں کو بلی بھی کرتے ہیں, ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. یہ بڑا کامن ہے ہماری یونیورسٹیز میں. تو یہ لونلی نیس جو ہے نا, ہاسٹل اسٹوڈنٹس میں اسپیشلی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. نشہ بھی ہاسٹل اسٹوڈنٹس میں زیادہ ہے. وہ لونلیनेس وہ ادھر اٹریکٹ کرتا ہے, ادھر اٹریکٹ, میل فیمیل دونوں میں. سبحان اللہ. اسموکنگ اور باقی جو نشہ ہے, یہ بھی چیز ایڈ ہوتی ہے ڈپریشن میں, اور پھر ڈپریشن الٹیمیٹلی معاف کرے سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. ایک اور ریزن میں نے دیکھی, آئیڈینٹی کنفیوژن, کہ بچے جو ہے نا اپنے شناخت کے بارے میں بہت کنفیوزڈ ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں, آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ مینشن کر رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹیز میں مینٹل ہیلتھ کے وہ ڈپارٹمنٹ اگر ہیں بھی, تو وہ کون سی والی کاؤنسلنگ ہے, وہ سیکولر لبرل جو ایک ایجوکیشن. ہاں بالکل. چلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ یوزز ہیں. آپ بتا دیں بچوں کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو, آپ بتا دیں. ایون کسی کو میڈیسن آپ نے ریکمینڈ کرنی, سائیکیٹرسٹ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں چینجز کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, ہم کنڈیم نہیں کرتے اس چیز کو, ضرورت. بچے جو ہے نا اپنی شناخت صرف مارکس پہ اور ٹاپ کرنے پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں بس یہاں تک اپنی شناخت رکھیں گے, اور پھر یہ چیزیں نا ان کا مقصد بن جائے گا. جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر وارث بھائی اسٹوڈنٹس کو, کہ دیکھو رول اور گول جو ہے نا وہ مقصد سے ڈفرینٹ ہے. رول اور گول مل سکتا ہے, چینج بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا. جیسے میرا اور آپ کا ایک ادارے میں ایک رول ہے, ہو سکتا ہے وہ رول ٹیمپرری ہے اور چینج ہو جائے گا. اسی طرح میرا اور آپ کا ایک گول ہے, جیسے کسی نے کسی سے کوئی شادی کرنی ہے, یہ ایک اچھا گول ہو سکتا ہے اگر صحیح ریزن کی وجہ سے کرنی ہے, لیکن ایون یہ گول بھی مقصد نہیں ہے. جیسے اولاد پیدا کرنا ایک گول ہے, لیکن وہ مقصد نہیں ہے. کئی لوگ ہیں اب ان کی اولاد نہیں ہے, تو کیا مطلب ہے کہ پھر وہ یوز لیس ہے, یعنی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. سب الٹیمیٹ گولز ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. بالکل الٹیمیٹ گول نہیں ہو سکتا. تو بچوں نے جو چھوٹے موٹے گولز ہیں نا, جیسے اٹس اے گڈ گول 4 GPA لینا, ٹاپ کرنا, لیکن اس کو الٹیمیٹ گول بنا لینا اور اس کو اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت بنا لینا کہ بس میں یہ ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں کچھ نہیں. یا کسی ایسے سرکل میں گھسنے کی کوشش کرنا جہاں پہ سو کالڈ کول سرکل ہے, جہاں پہ وہ آپ کو پتہ ہے لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے کہہ کے مار رہے ہیں, اور بڑا ایک وہ سرکل, وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ایسی حرکات میں ملوث ہونا, ایسی چیزیں کرنا جو آپ کی ویلیوز نہیں ہیں, تو پھر آپ کو آئیڈینٹی کنفیوژن ہوگا, اور پھر آپ کو وہاں سے رسپیکٹ پھر بھی نہ ملے. یعنی آپ نے اتنا کچھ کیا, آپ نے گھٹنے ٹیک دیے, لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پہ وہ انٹر نہ کرائیں اور آپ کو رسپیکٹ نہ ملے, تو سوچیں کہ کتنا اس سے ڈپریشن آئے گی. علی بھائی آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے نا, جی, یہ خودی تکبر نہیں ہے, ایگو بھی نہیں ہے. سبحان. یہ خودی جو ہے یہ اپنے آپ کو جاننا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, پرپز آف لائف اینڈ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام اغراض و مقاصد کو جاننا اقبال نے اس کو خود ہی کہا ہے. بالکل. اچھا، کسی نے پوچھا نذیر نیازی نے کہ اقبال یہ جو آپ نے فلسفہ خودی جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے؟ اقبال نے کہا آپ ذرا کل نہ گھر تشریف لائیے گا. نذیر نیازی بڑے خوش ہوئے کہ کل کوئی تھیسس دیکھنے کا، مقالہ جات، کتابیں اور سقراط بقراط کے فلسفے دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن کل جب وہ گھر گئے تو اقبال نے کہا ذرا یہ قرآن تو پکڑیے گا. اللہ. تو کہتے کہ میرے سارے ارمان وہیں پہ گل ہو گئے. اور جب اقبال نے قرآن پکڑنے کا کہا تو مجھے کہا کہ اس میں سے سورہ حشر نکالیے گا. سورہ حشر نکالا تو ایک قرآن مجید کی تلاوت آیت کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مطلب یہ ہے علی بھائی کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو اس نحس پہ پہنچا دیا کہ ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. اللہ. یہ ہے ہمارا آئیڈینٹی کرائسس. اصل جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بلا دیا. یعنی ابھی تو ہم الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، سب الٹیمیٹ گول کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پرپز آف مائی لائف تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کاش کہ اس کو تنہائی میں یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرپز کے تحت پیدا کیا. اللہ. کاش اس کو یہ پتہ چل جائے اس بچے کو کہ میری ماں جب میرے باپ کو محنت اور مشقت کرتے دیکھتی تھی نا تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو اس کے اندر طاقت، قوت، جان ہے، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سہارا دے دے. تو ہاتھ اٹھا کے اس نے بیٹا تیرے لیے دعا مانگی تھی. جب باپ نے میری ماں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو آج زندہ ہوں، جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بیوی کی، میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے مجھے نیک صالح بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما، اور جو اس سلسلے کو. تو یعنی کاش اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کن کی دعاؤں سے آیا تھا، ان کی دعائیں کیا تھیں. یعنی بجائے یہ کہ اس کو بیچارے کو یہ پتہ چلتا کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام جو میرے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں ان کا نام روشن کرنا ہے، میں نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے، اپنی بوڑھی ماں کی کفالت کرنی ہے، اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈولیوں میں ڈالنا ہے. کاش کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں نے اس قوم، ملک، ملت کا، اسلام کا نام روشن کرنا ہے. لیکن وہ بیچارہ جو ہے وہ مایوسی میں اور جو ہے یہ بس یہ چھوٹے موٹے گولز میں ہی وہ بیچارہ جو ہے نا اٹک گیا اور اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہوا. اور یہ سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا آشنا ہو جانا. یعنی پرپز لیس لائف جو ہے. وارث بھائی اگر اللہ آپ کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے نا، اللہ آپ کا مقصد نہیں ہے، تو بس پھر لائف ڈپریسڈ ہے، مطلب پھر ایمٹی ہے، پھر خالی ہے لائف، یقین کیجئے. اور اتنا یہ امپاورنگ کانسیپٹ ہے، اتنا طاقتور کانسیپٹ ہے. میں اکثر بہت ہی کوئی ڈپریس ہونا اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جملہ ان کو بڑی تقویت دیتا ہے. یعنی کوئی آیا، اس کا ہارٹ بریک تھا، اس کو کوئی چھوڑ گیا، اس کو کوئی پسند تھا، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے، ظاہر ہے. بالکل صحیح بات. اور بڑا تکلیف سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے جیسے میری دنیا ختم ہو گئی، اس کو لگتا ہے کہ میرا مقصد ہی ختم ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں گئے نا تمہاری زندگی سے، کچھ نہیں گیا. اور سوچو اللہ تمہارے پاس ہے، سوچو خالق تمہارے پاس ہے، سوچو خالق کا کنسیپٹ تمہارے پاس ہے، سوچو اس کو پلیز کرنے کا چانس تمہارے پاس ہے. تم سانس لے رہے ہو، تم زندہ ہو، ایوری ڈے از اے نیو ڈے. وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، وہ تمہیں چانس بھی دے گا، وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. تو واقعی یہ اس سے نا میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ ایک دم ان کو ویک اپ کال آتی ہے کہ ہاں، جب تک اللہ زندگی میں ہے نا، کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں گیا. چاہے سڑک پہ آ جائیں اللہ معاف کرے، چاہے جو مرضی ہو جائے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، ملک سے نکال دیں گے تو سیاحت ہے، اور جیل میں بند کر دیں گے تو تنہائی ہے، میں اللہ کی عبادت کروں گا، مار دیں گے تو شہادت ہے. تو جب تک خالق میرے پاس ہے، ہر حال میں میرا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے، ہر حال میں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.